ماں باپ کی وفات کے بعد ہر رات ایک نیا شخص میرے جسم سے کھیلتا تھا، کیونکہ مجھے بچپن میں ہی اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ماں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ جب میری ماں کا انتقال ہوا تو ویرانی اس وقت میری زندگی میں آئی جب میرے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ پھر سوتیلی ماں نے اپنا سوتیلا پن دکھایا اور دن رات مجھ سے جانوروں کی طرح کام لیا۔ مجھے اپنے باپ پر افسوس ہوتا تھا کہ وہ کیسا شخص تھا جو اپنی اولاد سے زیادہ دوسری بیوی کا خیال رکھتا تھا۔ میری سوتیلی ماں کے سر میں ہلکا سا درد بھی ہوتا تو وہ اس کا سر دبانا شروع کر دیتا، مگر اسے میرا کوئی احساس نہیں تھا، اور احساس ہوتا بھی تو کیوں؟ ساری زندگی تو اس نے میری ماں سے نفرت کی تھی۔ مجھ سے شفقت نہ کرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ میں اسی کی اولاد تھی۔ ایک دن ابو کی دکان پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے لاک توڑ کر جب گلے میں سے سارے پیسے نکال لیے تو ابو نے ان کو روکنے کی کوشش کی، اور رکاوٹ بننے پر ڈاکوؤں نے میرے باپ کو گولی مار دی اور دکان میں سے نقد پیسے اور قیمتی سامان اٹھا کر لے گئے۔ باپ کی وفات کے بعد دکان بند ہو گئی، اور اب میں مکمل طور پر اپنی سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر تھی۔ ابا کی وفات کے کچھ دن بعد ہی کچھ اجنبی لوگوں نے ہمارے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ وہ شکل سے ہی اوباش لگتے تھے اور مجھے عجیب و غریب نظروں سے تاڑتے تھے۔ پھر میں نے چھوٹی موٹی نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ ہمارے ہمسائے نے مجھے ایک آفس میں جاب دلا دی اور میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ ایک دن میں آفس سے گھر آئی تو میرے آنے سے پہلے ہی کچھ لوگ میری سوتیلی ماں کے پاس آئے ہوئے تھے۔ میں نے کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا تو میری ماں ان کے ساتھ میں مصروف تھی۔ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ کہ سویرا کب ہمارے حوالے کر رہی ہو؟ سوتیلی ماں نے کہا، بہت جلد میں اس لڑکی کو تمہارے حوالے کر دوں گی۔ اس عورت نے مجھے 10 لاکھ میں بیچ دیا تھا۔ 5 لاکھ اس نے ایڈوانس میں لے لیے اور 5 لاکھ وہ آدمی اسے تب دیتے جب وہ مجھے ان لوگوں کے حوالے کر دیتی۔ میری قسمت اچھی تھی جو میں نے ساری گفتگو کھڑکی سے ہی سن لی تھی۔ میں انہی قدموں سے واپس چلی گئی۔ میرے پاس کچھ پیسے موجود تھے، مگر میں سوچ رہی تھی کہ اب کہاں جاؤں۔ میرا اس شہر میں کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا۔ میرے ذہن میں سر واجد کے علاوہ کوئی شخص نہیں آ رہا تھا۔ سر واجد ہمارے آفس کے ہیڈ تھے۔ سر نے میرے ساتھ تعاون کیا اور کچھ دن مجھے آفس میں ہی رہنے کی اجازت دے دی۔ کچھ دنوں کے بعد سر واجد نے کہا کہ کمپنی کی طرف سے ہم 1 ہفتے کے لیے دبئی جا رہے ہیں۔ تمہارا ادھر ایک جگہ انٹرویو ہوگا۔ اگر تم کامیاب ہوئی تو ادھر ہی تمہاری جاب لگ جائے گی۔ پھر میں مستقبل کے سہانے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے دبئی روانہ ہوئی۔ سر واجد کا یہ ایک ایسا ٹرپ تھا جس کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن اس نے میرے بیگ میں کچھ نشہ آور اشیاء ڈال دی۔ پہلے تو اس نے مجھے دبئی پولیس سے گرفتار کروایا، پھر رہا کروانے کے بعد مجھ سے کہنے لگا کہ اب جیسا میں کہوں گا تجھے ویسا ہی کرنا پڑے گا، ورنہ دوبارہ پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ اس نے مجھے ایک مساج سینٹر کے حوالے کیا جہاں مختلف مرد عورتوں سے مساج کروانے آتے تھے۔ صرف یہی نہیں، پھر وہ مجھے مجبور کرتا کہ رات کو میں ایک کلب میں ڈانس کروں۔ وہ ایک مساج سینٹر اور کلب میں میرا سودا کر کے واپس چلا گیا۔ دن میں مختلف لوگوں کا مساج کر کے ان کو تسکین پہنچاتی، اور رات کو کلب میں ڈانس کر کے لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کرتی۔ کلب میں لوگ شراب کے نشے میں ڈانس دیکھنے آتے تھے۔ میرے علاوہ بھی کئی لڑکیاں تھیں جو اسٹیج پر ناچتی تھیں۔ اگر کسی آدمی کو اسٹیج پر کوئی ڈانسر پسند آ جاتی تو وہ جا کر اس لڑکی کے بازو پر ایک سرخ رنگ کی پٹی باندھ دیتا۔ اس پٹی پر اس آدمی کا نام اور لڑکی کے ساتھ رات گزارنے کی قیمت لکھی ہوتی تھی۔ ڈانس ختم ہونے کے بعد کلب کا مینیجر لڑکیوں کے بازوؤں پر بندھی پٹیوں کو چیک کرتا اور دیکھتا کہ جس آدمی نے بھی پٹی پر زیادہ رقم لکھی ہوتی تو مطلوبہ لڑکی اس کے حوالے کر دیتا۔ ہر رات میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھی، کیونکہ ہر رات ایک نیا شخص مجھے کمرے میں لے جاتا اور میرے جسم کے ساتھ کھیلتا رہتا۔
ایک دن کلب میں کچھ لوگ داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک شخص عجیب و غریب نظروں سے کلب کے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا وہ زندگی میں پہلی بار کلب میں آیا تھا۔ ایسے میں ایک غیر انسانی ماحول بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ تو نہ کسی سے بات کرتا تھا اور نہ ہی ڈانسر کے ڈانس سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں اس لڑکے سے نظریں بچا کر مینیجر کے پاس گئی اور اس سے کہا، آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، مجھے ایک دن کی چھٹی دے دو۔ پھر اس نے مجھے چھٹی دے دی۔ میں نے کسی طریقے سے اس کا نمبر حاصل کیا اور اس سے بات چیت شروع کر دی۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ دبئی میں چھٹیاں گزارنے آیا ہے۔ باتوں ہی باتوں میں ہماری دوستی ہو گئی۔ وہ تو مجھے پہلی ہی نظر میں پسند آ گیا تھا، مگر میری یہ خوش نصیبی تھی کہ اسے بھی پسند آ چکی تھی۔ وہ مجھے اپنانا چاہتا تھا اور اپنے ساتھ واپس پاکستان لے جانا چاہتا تھا۔ کل ہماری پہلی ملاقات تھی کہ اچانک اس کی کال آئی کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، مجھے ابھی واپس جانا پڑے گا۔ پھر وہ واپس چلا گیا اور میں دوبارہ اپنی روٹین پر آ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے اس کی کال موصول ہوئی کہ فلاں جگہ پر مجھ سے ملو۔ وہ میری خاطر دوبارہ دبئی آیا تھا۔ میں نے اس کی محبت اور خلوص کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ میں راشد کو اندھیرے میں نہیں رکھوں گی اور اسے یہ بات بتا دوں گی کہ میں ادھر روز ایک نئے مرد کے ساتھ سوتی ہوں۔ ملاقات کے وقت وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھر میں نے راشد کو اپنے بارے میں ساری حقیقت بتا دی۔ راشد نے مجھ سے کہا کہ تم کیا سمجھتی ہو، مجھے کچھ معلوم نہیں؟ میں نے تجھے کلب میں ہی دیکھ لیا تھا۔ میں نے تمہاری آنکھیں پڑھ لی تھیں کہ تم ادھر کسی نہ کسی مجبوری کے تحت ہی کام کر رہی ہو۔ راشد نے میری حقیقت جاننے کے باوجود بھی مجھے دل سے قبول کر لیا۔ یوں وہ مجھے اس جہنم سے نکال کر واپس اپنے وطن لے گیا۔ آج ہماری شادی کو پورے 10 سال ہو چکے ہیں اور آج بھی ہماری محبت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی۔